اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد سہیل اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ غریب ہیں، مفلس ہیں، غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، یا پھر وہ لوگ جن کے پاس اپنا کوئی کاروبار نہیں ہے، اپنا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ عمل بہت ہی مفید ہے۔ ویسے اس عمل کو جو بھی کرنا چاہتا ہو وہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی دولت مند شخص، امیر شخص اس عمل کو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکتوں سے اس کے مال میں اور زیادہ اضافہ عطا فرمائیں گے، اس کے مال میں اور برکت عطا فرمائیں گے۔ اور غریب شخص اس عمل کو کرے گا، مفلس کرے گا، تو انشاءاللہ غربت سے اسے نجات ملے گی، اس کے مالی حالات اچھے ہو جائیں گے، اس کو اللہ تبارک و تعالی مال و دولت عطا فرمائے گا۔ اور بے روزگار اگر اس عمل کو کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو اچھا روزگار ملے گا، اللہ تبارک و تعالی بہتر اور اچھا ذریعہ معاش عطا فرمائے گا۔ اس عمل کو کرنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی اس عمل کو کرنا چاہتا ہو وہ بغیر اجازت لیے کر سکتا ہے۔ اب ہم وظیفے کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو کس طرح کرنا ہے۔ تو اس عمل کو آپ نے جمعۃ المبارک کے روز کرنا ہے۔ جمعہ کے دن کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، طلوع آفتاب سے لے کر، جمعہ کے دن طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جو درمیان میں وقت ہے، پورا دن ہے جمعے کا، آپ اس دن میں کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور اس عمل کو آپ نے باوضو کرنا ہے۔ بہت ہی آسان عمل ہے، بہت مختصر عمل ہے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو کسی بھی نماز کے بعد کر لیں۔ ہو سکے تو جمعۃ المبارک کی جب آپ نماز ادا کریں تو نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد آپ یہ عمل آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ جمعہ کی نماز کے بعد اگر آپ یہ وظیفہ نہ کر سکیں تو آپ اس وظیفے کو عصر کی نماز کے بعد کر لیں۔ تو بہرحال جب بھی آپ کو مناسب وقت ملے، آپ نے جمعہ کے دن کسی بھی وقت یہ آسان سا وظیفہ کر لینا ہے۔ تو آپ نے باوضو ہو کر یہ وظیفہ کرنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جو نماز میں درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا اللہ 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 100 ٹائمز آپ نے یا اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص، جو کہ پارہ نمبر 30 کے بالکل آخری حصے میں یہ بہت ہی مشہور سورہ مبارکہ ہے، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یہ سورہ مبارکہ، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے بعد سورہ فلق کو پڑھنا ہے۔ جو اس سورہ مبارکہ کے بعد سورہ فلق آتی ہے، آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اور آخر میں آپ نے 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھنی ہے۔ اور سورہ ناس پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ عمل آپ دوبارہ سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا اللہ اس اسم مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے سورہ فلق پڑھنی ہے 3 مرتبہ، اور آخری جو سورہ مبارکہ پڑھنی ہے وہ ہے سورہ ناس، اس کو بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اور یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جب آپ یہ سارا وظیفہ مکمل کر چکیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے نہایت ہی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعا کرنی ہے، اپنی مالی پریشانیوں سے نجات کے لیے، غربت سے نجات کے لیے، مال و دولت میں اضافے کے لیے، رزق میں برکت کے لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی ہے۔ یا اگر آپ کا کوئی کاروبار نہیں ہے، آپ بے روزگار ہیں، تو آپ نے اللہ پاک سے اچھے روزگار کے لیے، اچھی نوکری کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے غربت سے نجات ملے گی، معاشی پریشانیوں سے نجات ملے گی، مال و دولت میں برکت آئے گی، اضافہ ہوگا، اور رزق کی تنگی سے انشاءاللہ نجات ملے گی۔ اور اگر آپ بے روزگار ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکتوں سے
بے روزگاری کا بھی خاتمہ ہوگا، اچھا روزگار ملے گا، اچھا کاروبار ملے گا۔ یا اگر کاروبار میں برکت نہیں ہے، کاروبار اچھا نہیں چل رہا، کاروباری مشکلات کا سامنا ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، ترقی نہیں ہو رہی، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکتوں سے کاروبار خوب چمکے گا، کاروبار میں برکت آئے گی، ترقی آئے گی، اور انشاءاللہ آپ کا کاروبار دن بدن بہتری کی طرف جائے گا۔ بس آپ نے یقین کامل کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے با امید ہو کر خلوص نیت سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کا آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ وظیفے کے ساتھ ساتھ نماز کی بھی پابندی کرنی ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے جمعۃ المبارک کے روز کرنا ہے۔ اگر ایک مرتبہ ایک جمعہ کو یہ عمل کرنے سے آپ کو فائدہ محسوس نہیں ہوا، بہتری نہیں آئی، تو آپ اس عمل کو دوبارہ کر سکتے ہیں، اگلے جمعہ کو کر سکتے ہیں، پھر اس سے اگلے جمعہ کو کر سکتے ہیں۔ تو جتنا اخلاص کے ساتھ، جتنا خلوص نیت سے آپ یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ اتنی ہی جلدی آپ کو اس عمل کا فائدہ ہوگا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس کو لازمی لائک کیجیے گا، ثواب کی نیت سے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو مزید اسی طرح کے اچھے وظائف کے لیے، اس طرح کی پیاری اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔